موجود ہیں اور میاں فاروق حبیب صاحب MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, حکومت کو ریپرزینٹ کریں. جان صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے بحثیت ایک ڈیفنس اینالسٹ کے بڑا گدلا ہو گیا ہے ماحول پاکستان کی سیاست کے اندر. نہیں ہونا چاہیے, اداروں کا ذکر خاص طور پر نہیں آنا چاہیے. اداروں کی اپنی عزت ہے, سینکٹیٹی ہے, یہ مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے کہ اداروں کی سینکٹیٹی ہے, تحریک انصاف بھی جانتی ہے, لیکن پھر بھی یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. جب آپ اسے دیکھتے ہیں ہائنڈ سائڈ سے, بہت ساری باتیں تو گزر گئیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون ان نیسیسریلی گھسیٹ کے لا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو سیاست کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ کوئی آج کی بات نہیں, ٹھیک, یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. آپ کو عمران خان کی بھی بہت ساری ریکارڈنگز ملیں گی جہاں وہ پاکستان آرمی کو یہاں بھی دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے بھی وہ نشانہ بناتے رہے, اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے انتہائی غیر اخلاقی وہ حرکت ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے تو یہ کام کریں, لیکن انہوں نے کیا. اسی طرح باقی بھی لوگ سارے یہ کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ بخشتے نہیں ہیں اپنے ملک کی سلامتی تک. یہی پیچھے میاں صاحب کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے محمود اچکری کیا کہتا رہا. اب اس دور میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے کیا کہا, یعنی جو لوگ جانے دے رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی, یہ خود کرا رہی ہے فوج. یہ مولانا طاہر الرحمان نے کہا. اب جو صورتحال ہے میاں صاحب کی تقریریں لینے, تو میاں صاحب نے بھی وہ باتیں کی ہیں جو کہ انسان حیران ہوتا ہے. اور میاں صاحب کے مائنڈ سیٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب تو پچھلے 20-21 سال سے افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ تو بالکل مسلمان ہے کہ انہوں نے باہر کے میڈیا میں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں, اور یہاں بھی بیٹھ کے انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ فوج کو ذلیل کرانے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. یہاں تک کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ بولی گئی کہ جناب یہ دیکھیں, یہ آپ کو کہتے رہے, یہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا گند دھوئیں. یہ کس کو نہیں پتا کہ یار آپ سب کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں بری طرح, لیکن ادھر توجہ نہیں ہے, اس کو نہیں, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے آپ ادارے کو کر رہے ہیں, یہ توقیر کر رہے ہیں. اب الیکشنوں کی وجہ سے بات شروع ہوئی کہ جناب الیکشن, یہ تو الیکشن میں اگر آپ کو کچھ شک ہے تو جن صاحب آج کی تاریخ میں سر, قطع کلامی سر, آج کی تاریخ میں آپ کے نزدیک کیا دونوں ذمہ دار ہیں؟ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, میرے خیال میں آپ کو کیا وہ جسٹیفائڈ, وہ ٹھیک بات کرتے ہیں کہ بھئی ادارے میرے ساتھ ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں, یہ بات ٹھیک ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جب آپ ایکسیسیولی بار بار کہیں ہم ایک پیج پہ, ہم ایک پیج پہ ہیں, تو یار ایک پیج پہ تو ویسے ہی جب آئین بتاتا ہے تو آپ نے ہونا ہے, فوج پیج سے تو نہیں ہٹے گی. لیکن جب آپ بار بار کہیں گے کہ ہم ایک پیج پہ, ہم ایک پیج ہیں, تو شکوک پیدا ہو جائیں گے. وہ آپ اس سے یوں لگتا ہے کہ جو آپ اپنے کو غلط کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں فوج آپ کے ساتھ ہے. وہ ایسے تو نہیں ہے. کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ آج دن تک جو بھی اس حکومت کے ساتھ جو بھی کچھ کیا گیا کام, یا پچھلی حکومت, وہ آئین کے دائرے میں جو کچھ کہا گیا وہ کیا ہے. لہذا اس کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار یہ کہیں. جب آپ بار بار کہیں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا یہی سمجھے گی کہ وہ آپ کے اچھے برے سارے میں شریک ہیں. تو یہ تو ہے غلط. میں نے تو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے اپوزیشن, اور بڑی اب جو باتیں کی ہیں وہاں پہ اختر مینگل نے کرنے والی ہیں, یا اس سے پہلے جو کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے بات کی ہے, یا مولانا فضل الرحمان روز کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اپنے کرپشن کا حساب دینے کے بجائے کہتے ہیں جی میں جا کے گھیراؤ کروں گا. صحیح. تو یہ ساروں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں دیکھوں تو یہ حقدار نہیں ہے کہ ان کے دفاع کیا جائے, ان کے ملک کا دفاع کیا جائے. یہ اس کے حقدار ہی نہیں. یہ اس قدر گھرونے لوگ ہیں کہ ملک کے دفاع کو, ملک کی افواج کو, بجائے اس کے کہ وہ بھارت کے خلاف کھڑے ہوں, یہ خود یہاں پہ ملک میں بیٹھ کے دلیل. اچھا, پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.